اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ واقعہ معراج النبی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کیا جانے والا وہ عظیم معجزہ ہے جو 27 رجب کی رات پیش آیا۔ یہ عظیم معجزہ کیا ہے؟ کب ہوا؟ اس میں کون سے تحفے عنایت ہوئے؟ کن انبیاء سے ملاقات ہوئی؟ جنت جہنم اور دیگر کون کون سے مشاہدات کروائے گئے؟ اس واقعے کی دلچسپ تفصیلات جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک دیکھیں۔ پیش خدمت ہے شب معراج کا مکمل واقعہ۔ اعلان نبوت کے ساتھ ہی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مصائب و آلام کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ کفار کی طرف سے ایذا رسانی کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہو گیا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدم نہ ڈگمگا سکے۔ تھک ہار کر اہل مکہ اور قریش نے مل کر یہ فیصلہ کیا کہ معاشرتی سطح پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پورے خاندان سے قطع تعلق کر کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پورے خاندان سمیت حرم کعبہ کے قریب ایک گھاٹی شعب ابی طالب میں محصور کر دیا جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین اور دادا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچپن ہی میں انتقال کر چکے تھے۔ ان کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کفالت اور پرورش آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب کے سپرد تھی، جو تمام تر مخالفتوں کے باوجود آپ کا ساتھ نبھاتے چلے آ رہے تھے۔ سو وہ بھی اس قطع تعلق کا شکار ہوئے، جبکہ آپ کی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ الکبریٰ بھی آپ کے ساتھ تھیں۔ اس طرح نبوت کے 7ویں سال سے 10ویں سال تک کبھی بھوکے رہ کر اور کبھی سوکھے پتے کھا کر گزارا کیا۔ آخر کار کفار نامراد ہوئے اور یہ قطع تعلق ختم ہوا۔ اسی سال حضرت ابو طالب اور ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ کا وصال ہو گیا۔ اس سے آپ کے انتہائی محبوب سہارے اور رشتے ٹوٹ گئے، اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب انور پر دکھ کی سی کیفیت طاری رہنے لگی۔ اب نہ تو والدہ ماجدہ تھیں کہ دکھ کے وقت سینے سے لگا کر دلاسا دیتی، نہ والد تھے کہ سر پر دست شقت رکھتے، نہ وفا شوہر بیوی تھیں کہ اپنے حسن سلوک اور محبت سے غم دور کرتی، نہ کوئی اور بزرگ اور مشفق ہی تھا کہ جس کی شفقت اور محبت کی شیرینی سے کفار و مشرکین کی زیادتیوں کی تلافی ہو جاتی۔ اس ضمن میں سورۃ طور میں ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے، اپنے رب کے حکم کی خاطر صبر کر، بے شک تو ہماری آنکھوں میں ہے۔ یعنی مخالفت کا سامنا ہو تو گھبرا نہ جایا کرو کہ ہماری پیار بھری آنکھیں تجھی پر لگی رہتی ہیں۔ چنانچہ ایسے حالات میں اللہ رب العزت نے چاہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سارے رنج و غم، دکھ درد اور پریشانیاں دور کر دی جائیں، اور یہ اسی طرح ممکن تھا کہ محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رب العالمین سے ملاقات کے لیے عرش پر بلا لیا جائے۔ واقعہ معراج اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے جو چشم زدن میں بظاہر رونما ہوا، لیکن در حقیقت اس میں کتنا وقت لگا یہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہتر جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس واقعے میں اپنے محبوب پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی قدرت کاملہ کا مشاہدہ کرایا۔ واقعہ معراج اعلان نبوت کے 10ویں سال اور ہجرت مدینہ سے 1 سال پہلے مکہ مکرمہ میں پیش آیا۔ ماہ رجب کی 27ویں رات تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے ملائکہ سے ارشاد فرمایا، اے فرشتوں، آج کی رات جنت الفردوس کو لباس اور زیور سے آراستہ کر دو۔ میری فرما برداری و اطاعت کا کلہ اپنے سر پر باندھ لو۔ اے جبرائیل، میکائیل کو میرا یہ پیغام سنا دو
کہ رزق کی پیمائش کو روک دے۔ اسرافیل سے کہہ دو کہ وہ سور کو کچھ عرصے کے لیے موقوف کر دے۔ اسرائیل سے کہہ دو کہ کچھ دیر کے لیے روحوں کو قبض کرنے سے ہاتھ اٹھا لے۔ رضوان سے کہہ دو کہ وہ جنت الفردوس کی درجہ بندی کرے۔ مالک سے کہہ دو کہ وہ دوزخ کو تالا لگا دے۔ خلد بری کی حوروں سے کہہ دو کہ وہ آراستہ و پیراستہ ہو کر جنت کے محلوں کی چھتوں پر صف بستہ کھڑی ہو جائیں۔ مشرق سے مغرب تک جس قدر قبریں ہیں ان پر سے عذاب ختم کر دیا جائے۔ آج کی رات شب معراج میرے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے استقبال کے لیے تیار ہو جاؤ۔ چشم زدن میں عالم بالا کا نقشہ تبدیل ہو گیا۔ حکم باری تعالیٰ ہوا، اے جبرائیل اپنے ساتھ 70,000 فرشتے لے جاؤ۔ حکم الہی سن کر جبرائیل امین سواری لینے جنت میں گئے اور ایسی سواری کا انتخاب کیا جو آج تک کسی شہنشاہ کو بھی میسر نہ آئی ہوگی اور نہ ہی کسی نے دیکھی ہوگی۔ اس سواری کا نام براق تھا۔ تفسیر روح البیان میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے براق پر کوئی سوار نہیں ہوا تھا۔ ماہ رجب کی 27ویں شب تھی۔ مطلع بالکل صاف تھا۔ ستارے اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ جھلملا رہے تھے۔ فضائیں انتہائی مسرور و پرکیف تھیں۔ رات خوشی و انبساط کی مستی میں مست ہوئی جاتی تھی۔ پوری دنیا پر سکوت و خاموشی کا عالم طاری تھا۔ نصف شب کو یکایک آسمانی دنیا کا دروازہ کھلا اور حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کے جھرمٹ میں انوار و تجلیات کے جلوے سمیٹے جنتی براق لیے آسمانوں کی بلندیوں سے اتر کر حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر تشریف لائے، جہاں محبوب رب دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محو خواب تھے۔ لیکن آپ کا سونا اس طرح کا تھا کہ آنکھیں سوتی تھیں اور دل جاگ رہا تھا۔ تمام انبیاء کی نیند اسی طرح کی ہوتی ہے۔ جبرائیل امین ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو گئے اور سوچ میں پڑ گئے کہ کہیں کوئی بے ادبی نہ ہو۔ پھر جبرائیل علیہ السلام نے آ کر تاجدار کون و مکان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آہستہ سے جگایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نیند سے بیدار ہوئے، ادھر ادھر دیکھا اور پھر لیٹ گئے۔ جبرائیل امین نے دوبارہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بیدار کیا۔ آپ نے پھر ادھر ادھر دیکھا اور لیٹ گئے۔ پھر جبرائیل امین نے تیسری مرتبہ آواز دی۔ اس مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیدار ہوئے اور دریافت فرمایا، اے جبرائیل کیسے آنا ہوا؟ جبرائیل نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ بزرگ و برتر کی طرف سے بلاوے کا پروانہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا رب آپ کی ملاقات کا مشتاق ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے چلیے۔ زمین سے لے کر آسمانوں تک تمام گزرگاہوں پر متمنی دید کا ہجوم ہاتھ باندھے کھڑا ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سفر کی تیاری شروع کی۔ صحیح بخاری میں آتا ہے، اس موقع پر جبرائیل امین نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چاہے زمزم کے پاس لٹا دیا اور آپ کا سینہ مبارک چاک کیا۔ سینہ چاک کرنے کے بعد آپ کا دل نکالا اور اپنے ہاتھ سے دھویا۔ پھر آپ کے پاس سونے کا ایک تشت لایا گیا جو حکمت و ایمان سے لبریز تھا۔ اس کے بعد آپ کے دل کو دھویا گیا اور وہ پھر سے ایمان و حکمت سے لبریز ہو گیا۔ پھر اس قلب کو سینہ اقدس میں اس کی جگہ پر واپس رکھ دیا گیا اور سینے کو سی دیا گیا۔ صحیح مسلم میں ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے سینہ چاک کرنے کے بعد قلب مبارک کو زمزم کے پانی سے دھویا اور سینہ مبارک میں رکھ کر سینے کو دوبارہ اسی طرح بند کر دیا۔
فتح الباری میں درج ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قلب ہر قسم کی کجی سے پاک اور بے عیب ہے، اور اس میں 2 آنکھیں ہیں جو دیکھتی ہیں اور 2 کان ہیں جو سنتے ہیں۔ سینہ اقدس کے شق کیے جانے میں کئی حکمتیں ہیں، جن میں سے ایک حکمت یہ ہے کہ سفر معراج شروع کرنے سے پہلے قلب اطہر میں ایسی قوت شامل ہو جائے جس سے آسمانوں پر تشریف لے جانے اور عالم سماوات کا مشاہدہ کرنے اور بالخصوص دیدار الہی کے ذاتی انوار و تجلیات کے فیض کو کما حقا اپنے اندر جذب کرنے میں کوئی دقت و دشواری پیش نہ آئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر انور پر امامہ باندھا گیا۔ علامہ کاشفی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، شب معراج حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو امامہ شریف پہنایا گیا، وہ امامہ مبارک حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے 7000 سال پہلے کا تیار کیا ہوا تھا۔ 40,000 ملائکہ اس کی تعظیم و تکریم کے لیے اس کے ارد گرد کھڑے تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے سرور کونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نور کی ایک چادر پہنائی۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک سواری پیش کی گئی جو قد کے اعتبار سے گوشت دراز سے اونچی اور خچر سے نیچی تھی۔ اس کا رنگ چمکدار اور سفید تھا۔ اس کا نام براق تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے براق کا حلیہ بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اس کا سینہ سرخ یاقوت کی مانند چمک رہا تھا، اس کی پشت پر بجلی گونجتی تھی، ٹانگیں سبز زمرد، دم مرجان، سر اور اس کی گردن یاقوت سے بنائی گئی تھی، بہشتی زین اس پر کسی ہوئی تھی جس کے ساتھ سرخ یاقوت کے 2 رکاب آویزاں تھے۔ اس کی پیشانی پر کلمہ طیبہ لکھا ہوا تھا۔ اور پھر وہ وقت بھی آ گیا کہ سرور کونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم براق پر تشریف فرما ہو گئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے رکاب تھام لی، حضرت میکائیل علیہ السلام نے لگام پکڑی، حضرت اسرافیل علیہ السلام نے زین کو سنبھالا۔ جب تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو براق پر سوار کیا گیا تو وہ فخر و انبساط سے ناچنے لگا کہ آج اسے سیاح لامکاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری ہونے کا لازوال اعزاز حاصل ہو رہا ہے۔ براق اس سعادت عظمیٰ پر وجد میں آ گیا۔ اس پر جبرائیل امین نے اپنا ہاتھ اس سواری کی گردن کے بالوں پر رکھ کر فرمایا، رک جا، اللہ کی عزت کی قسم، تجھ پر جو سوار بیٹھا ہے آج تک تجھ پر ایسا کوئی سوار نہیں بیٹھا۔ پس براق پسینے پسینے ہو گیا اور اچھل کود کر کے پرسکون ہو گیا۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو براق پر سوار کرا کے انہیں بیت المقدس کی طرف لے جایا گیا۔ براق کی رفتار کا یہ عالم تھا کہ جہاں سوار کی نظر پڑتی تھی وہاں اس کا قدم پڑتا تھا۔ حضرت امام کاشفی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ معراج کی رات 80,000 فرشتے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دائیں طرف اور 80,000 بائیں طرف تھے۔ یوں سفر معراج کے پہلے مرحلے کا آغاز ہوا۔ اس مرحلے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا سفر طے کیا گیا۔ یہ زمینی سفر ہے۔ فضا فرشتوں کی درود و سلام کی صداؤں سے گونج اٹھی اور آقائے دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے درود و سلام کی ان صداؤں میں سفر معراج کا آغاز فرمایا۔ اس واقعے کو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس طرح بیان فرمایا ہے، پاک ہے وہ ذات جو رات کے تھوڑے سے حصے میں اپنے محبوب اور مقرب بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گئی، جس کے گرد و نواح کو ہم نے بابرکت بنا دیا ہے تاکہ ہم اس بندہ کامل کو اپنی نشانیاں دکھائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
انتہائی شان و شوکت سے ملائکہ کے جلوس میں مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف روانہ ہوئے۔ ہر سمت نور ہی نور پھیلا ہوا تھا، سواری بھی نور تھی تو سوار بھی نور، باراتی بھی نور تھے تو دولہا بھی نور، مہمان بھی نور تو میزبان بھی نور۔ اس سفر کے دوران 3 مقامات پر جبرائیل امین نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نفل نماز ادا کرنے کی درخواست کی۔ نور کا یہ قافلہ فلک بوس پہاڑوں، بے آب و گیاں ریگستانوں، گھنے جنگلوں، چٹیل میدانوں، سرسبز و شاداب وادیوں، پرخطر ویرانوں پر سے سفر کرتا ہوا وادی بطحا میں پہنچا، جہاں کھجور کے بے شمار درخت ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں اتر کر 2 رکعت نفل ادا کر لیجئے، یہ آپ کی ہجرت گاہ مدینہ طیبہ ہے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ کی سرزمین پر 2 رکعت نفل نماز ادا کی۔ نفل کی ادائیگی کے بعد یہ قافلہ آگے روانہ ہوا۔ پھر ایک اور جگہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں اتر کر بھی 2 رکعت نفل نماز ادا کر لیجئے، یہ طور سینا ہے، جہاں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا۔ پھر ایک اور تیسری جگہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں بھی 2 رکعت نفل نماز ادا کر لیجئے، یہ بیت اللحم ہے، جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ معراج کی رات قافلے کا گزر 100 ٹیلے سے ہوا، تو میں نے دیکھا کہ وہاں موسیٰ علیہ السلام کی قبر تھی اور وہ اپنی قبر انور میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے۔ پھر آن کی آن میں بیت المقدس آ گیا، جہاں تقریباً 1,24,000 انبیاء و مرسلین استقبال کے لیے بےتاب تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے مصافحہ کیا اور اس مقام پر تشریف فرما ہوئے، جسے باب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہا جاتا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ایک پتھر میں اپنی انگلی سے سوراخ کیا اور براق کو اس سے باندھ دیا۔ صحن حرم میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اذان دی اور تمام انبیاء اور رسول صفیں باندھ کر کھڑے ہو گئے۔ پھر امام الانبیاء فخر دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امامت فرمانے تشریف لائے۔ تمام انبیاء اور رسول نے امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اقتداء میں 2 رکعت نماز ادا کرنے کا شرف حاصل کیا۔ ملائکہ اور انبیاء کرام سب کے سب سر تسلیم ہم کیے کھڑے تھے۔ بیت المقدس کے در و دیوار نے اس سے قبل ایسا دل نشیں منظر اور پر نور سما نہیں دیکھا تھا۔ نماز کے بعد انبیاء کرام نے اپنے اپنے خطاب میں اپنی اپنی فضیلت اور خود پر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا تذکرہ فرمایا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے کہا، اللہ تعالیٰ نے مجھے مسجود ملائکہ بنایا اور میری اولاد میں سے انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے اپنا خلیل بنایا اور مجھے بہت بڑا ملک دیا اور میری امت کو ایسا فرما بردار بنایا کہ ان کی اقتداء کی جاتی ہے۔ اسی نے مجھے آگ سے بچا لیا اور اسے میرے لیے ٹھنڈک اور سلامتی بنا دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اللہ ہی کی مہربانی ہے کہ اس نے مجھ سے کلام کیا، میرے دشمنوں کو آل فرعون کو ہلاک کیا، بنی اسرائیل کو میرے ہاتھوں نجات دی۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی ثنا بیان کرنی شروع کی، الحمدللہ، اللہ نے مجھے عظیم الشان ملک دیا، مجھے زبور کا علم دیا، میرے لیے لوہا نرم کر دیا، پہاڑوں کو مسخر کر دیا اور پرندوں کو بھی جو میرے ساتھ اللہ کی تسبیح کرتے تھے۔ مجھے حکمت اور پرزور کلام عطا فرمایا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ثنا خوانی شروع کی، الحمدللہ،
اللہ نے ہواؤں کو میرا تابع کر دیا اور شیاطین کو بھی کہ وہ میرے فرمان کے ماتحت بڑے بڑے محلات اور نقشے اور برتن وغیرہ بناتے تھے۔ اس نے مجھے جانوروں کی گفتگو کے سمجھنے کا علم فرمایا، ہر چیز میں مجھے فضیلت دی۔ انسانوں کے لشکر، جنوں کے لشکر، پرندوں کے لشکر میرے ماتحت کر دیے اور اپنے بہت سے مومن بندوں پر مجھے فضیلت دی، اور مجھے وہ سلطنت دی جو میرے بعد کسی کے لائق نہیں، اور وہ بھی ایسی جس میں پاکیزگی تھی اور کوئی حساب نہ تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرنی شروع کی۔ اللہ نے مجھے کتاب و حکمت تورات و انجیل سکھائی۔ میں مٹی کا پرندہ بناتا، پھر اس میں پھونک مارتا تو وہ بحکم الہی زندہ پرندہ بن کر اڑ جاتا۔ میں بچپن کے اندھوں کو اور جزامیوں کو بحکم الہی اچھا کر دیتا تھا۔ مردے اللہ کی اجازت سے زندہ ہو جاتے تھے۔ مجھے اس نے اٹھا لیا، مجھے پاک صاف کر دیا، مجھے اور میری والدہ کو شیطان سے بچا لیا۔ ہم پر شیطان کا کچھ دخل نہ تھا۔ پھر نبی آخر الزمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آپ سب نے اللہ کی تعریفیں بیان کر لی، اب میں کرتا ہوں۔ اللہ ہی کے لیے حمد و ثنا ہے جس نے مجھے رحمت للعالمین بنا کر اپنی تمام مخلوقات کے لیے ڈرانے اور خوشخبری دینے والا بنا کر بھیجا۔ مجھ پر قرآن کریم نازل فرمایا جس میں ہر چیز کا بیان ہے۔ میری امت کو تمام اور امتوں سے افضل بنایا، جو کہ اوروں کی بھلائی کے لیے بنائی گئی ہے، اسے بہترین امت بنایا۔ انہی کو اول کیا اور آخر کی امت بنایا۔ میرا سینہ کھول دیا، میرے بوجھ دور کر دیے، میرا ذکر بلند کر دیا، مجھے شروع کرنے والا اور ختم کرنے والا بنایا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، انہی وجوہات کی بنا پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سب سے افضل ہیں۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد سفر کا دوسرا مرحلہ شروع ہوا۔ یہ آسمانی سفر کا آغاز تھا، اس لیے کہ ہر زمینی عظمت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں کو چوم چکی تھی۔ سرور کون و مکان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرشتوں کے جھرمٹ میں آسمان کی جانب روانہ ہوئے۔ یکا یک پہلا آسمان آ گیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آسمان کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ دربان نے پوچھا، کون ہے؟ جبرائیل نے جواب میں اپنا نام بتایا۔ دربان نے پوچھا، تمہارے ساتھ کون ہیں؟ جبرائیل نے جواب دیا، یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ آج کی رات انہیں آسمانوں پر پذیرائی بخشی جائے گی۔ دربان نے کہا، مرحبا، بے شک دروازے انہی کے لیے کھولے جائیں گے۔ چنانچہ دروازہ کھول دیا گیا۔ دربان نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں سلام عرض کرنے کی سعادت حاصل کی اور کہا، مرحبا یا سیدی یا مرشدی مرحبا۔ آسمان اول پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت آدم علیہ السلام کو دیکھا، اسی حیت میں جس میں وہ اس دن تھے جس دن اللہ تعالیٰ نے انہیں پیدا کیا تھا، ان کی اصلی صورت پر۔ انہیں بتایا گیا کہ یہ آپ کے جلیل القدر فرزند ہیں، ختم المرسلین ہیں، یہی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، یہی کل انبیاء کے سرتاج ہیں۔ آقائے دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دادا جان کہہ کر حضرت آدم علیہ السلام کی بارگاہ میں سلام ارشاد فرمایا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے سلام کا جواب دیا اور فرمایا، صالح بیٹے اور صالح نبی کو خوش آمدید، اور اپنے عظیم فرزند کو دعاؤں سے بھی نوازا۔ ان کے سامنے ان کی اولاد کی روحیں پیش کی جاتی ہیں۔ ان کے دائیں ایک دروازہ تھا
جہاں سے خوشبو کی لپٹیں آتی تھیں، اور بائیں جانب ایک دروازہ تھا جہاں سے خبیث ہوا آ رہی تھی۔ داہنی طرف کے دروازے کو دیکھ کر ہنستے تھے اور خوش ہوتے تھے، اور بائیں طرف کے دروازے کو دیکھ کر رو دیتے تھے اور غمگین ہو جاتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبرائیل سے پوچھا، یہ دونوں دروازے کیسے ہیں؟ جواب ملا، دائیں جانب جنت کا دروازہ ہے، اپنی جنتی اولاد کو دیکھ کر خوش ہو کر ہنس دیتے ہیں، اور بائیں جانب جہنم کا دروازہ ہے، اپنی دوزخی اولاد کو دیکھ کر رو دیتے ہیں اور غمگین ہو جاتے ہیں۔ پھر ہم دوسرے آسمان پر چڑھے، وہاں حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں سلام کیا اور انہوں نے جواب دیا اور خوش آمدید کہا۔ پھر تیسرے آسمان کی طرف چڑھے، اسے کھلوایا تو وہاں ایک نہایت ہی حسین شخص کو دیکھا جو اور حسین لوگوں پر وہی فضیلت رکھتا ہے جو فضیلت چاند کو ستاروں پر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، جبرائیل یہ کون ہیں؟ انہوں نے فرمایا، یہ آپ کے بھائی حضرت یوسف علیہ السلام ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں سلام کیا، جس کا انہوں نے جواب دیا اور خوش آمدید کہا۔ پھر چوتھے آسمان کی طرف چڑھے، وہاں حضرت ادریس علیہ السلام کو پایا، جنہیں اللہ تعالیٰ نے بلند مکان پر اٹھا لیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں سلام کیا، انہوں نے آپ کو جواب دیا اور خوش آمدید کہا۔ پھر پانچویں آسمان پر چڑھے، وہاں حضرت ہارون علیہ السلام تھے، جن کی آدھی داڑھی سفید تھی اور آدھی سیاہ، اور بہت لمبی داڑھی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبرائیل سے سوال کیا، یہ کون ہیں؟ جبرائیل نے جواب دیا کہ یہ اپنی قوم کے ہر دل عزیز حضرت ہارون بن عمران علیہ السلام ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں سلام کیا، انہوں نے آپ کو جواب دیا اور خوش آمدید کہا۔ پھر چھٹے آسمان پر چڑھے، وہاں حضرت موسیٰ بن عمران علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ آپ کا گندم گوں رنگ تھا، بال بہت تھے۔ آپ علیہ السلام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں فرمانے لگے، لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ کے پاس بڑے مرتبے کا ہوں، حالانکہ یہ مجھ سے بڑے مرتبے کے ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام سے دریافت کرنے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معلوم ہوا کہ آپ حضرت موسیٰ بن عمران علیہ السلام ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں سلام کیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آپ کو جواب دیا اور خوش آمدید کہا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی چشمان مقدس اشک بار ہو گئیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت و رفعت کو دیکھ کر رشک سے آنسو چھلک پڑے۔ آپ کی زبان اقدس سے بے اختیار نکلا کہ خدائے بزرگ و برتر کے یہ وہ برگزیدہ رسول ہیں جن کی امت کو میری امت پر شرف عطا کیا گیا، میری امت پر جسے بزرگی عطا ہوئی۔ یہ وہی رسول برحق ہیں جن کی امت کو میری امت کے مقابلے میں کثرت کے ساتھ جنت میں داخل کیا گیا۔ پھر ساتویں آسمان کی طرف چڑھے، وہاں پر آپ نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو اپنی پیٹھ بیت المعمور سے ٹکائے ہوئے بیٹھا دیکھا۔ آپ بہت ہی بہتر آدمی تھے، آپ کی داڑھی میں کچھ سفید بال تھے۔ دریافت کرنے پر جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ آپ کے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ روئے زمین پر سفید بال سب سے پہلے انہی کے نکلے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سلام کیا، آپ نے جواب دیا اور خوش آمدید کہا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اے محمد، اپنی امت کو میرا سلام کہنا اور انہیں پیغام دینا۔
کہ جنت کی مٹی بڑی زرخیز ہے، اس کا پانی میٹھا اور وہ کھلا ہموار میدان ہے، اور اس کے پودے اور درخت سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ہیں، یعنی ان کو کثرت سے پڑھنے پر جنت میں پڑھنے والے کے نام درخت لگائے جاتے ہیں۔ ان کے پاس کچھ اور لوگ بھی تھے، بعض کے چہرے تو روشن تھے، سفید بگلے جیسے کپڑے تھے، اور بعض کے چہروں پر کچھ کم چمک تھی، اور کپڑے بھی قدرے سیاہ تھے۔ یہ لوگ اٹھے اور نہر میں ایک غوطہ لگایا جس سے رنگ قدرے نکھر گیا، پھر دوسری نہر میں نہائے، کچھ اور نکھر گئے، پھر تیسری میں غسل کیا، بالکل روشن سفید چہرے ہو گئے، اور آ کر دوسروں کے ساتھ مل کر بیٹھ گئے اور انہی جیسے ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سوال پر جبرائیل علیہ السلام نے بتایا، یہ سفید منہ والے وہ ایماندار لوگ ہیں جو برائیوں سے بالکل بچے رہے اور جن کے چہروں کے رنگ میں کچھ کدورت تھی۔ یہ وہ لوگ ہیں جن سے نیکیوں کے ساتھ کچھ بدیاں بھی سرزد ہو گئی تھیں، ان کی توبہ پر اللہ تعالی مہربان ہو گیا۔ بیت المعمور زمینی کعبہ کے ٹھیک اوپر آسمانوں پر واقع ہے، یہ آسمانی کعبہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت المعمور میں گئے، آپ کے ساتھ وہی سفید کپڑے والے سب آ گئے، اور دوسرے جن کے خاکی کپڑے تھے وہ سب روک دیے گئے، وہ بھی خیر پر۔ پھر سب نے وہاں نماز ادا کی اور وہاں سے باہر آئے۔ بیت المعمور میں ہر دن 70,000 فرشتے نماز پڑھتے ہیں، لیکن جو ایک دن پڑھ گئے ان کی باری پھر قیامت تک نہیں آتی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سدرۃ المنتہا کی جانب بلند کیا گیا، جس کا ہر ایک پتا اتنا بڑا تھا کہ آپ کی ساری امت کو ڈھانک لے۔ اس میں سے ایک نہر جاری تھی جس کا نام سلسبیل تھا، اس میں سے 2 چشمے پھوٹتے تھے، ایک نہر کوثر، دوسری نہر رحمت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس میں غسل کیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جنت کی طرف چڑھایا گیا اور آپ کو جنت کی سیر کرائی گئی۔ پھر آپ اس مقام پر پہنچے جہاں قلم قدرت کے چلنے کی آواز سنائی دیتی تھی، اور پھر اس کے بعد نبی برحق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سدرۃ المنتہا تک پہنچے۔ سدرہ وہ مقام ہے جہاں مخلوق کے علوم کی انتہا ہے۔ اس مقام پر تفسیر نیشا پوری اور تفسیر در منصور میں ایک حدیث نقل کی گئی ہے۔ فرشتے اللہ رب العزت کی بارگاہ اقدس میں دعا مانگتے تھے کہ اے رب کائنات، جس محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاطر تو نے یہ کائنات تخلیق فرمائی، جس پر تو اپنی زبان قدرت سے ہمہ وقت درود پڑھتا ہے، اور ہم بھی تیرے حکم کی تعمیل میں اس ہستی پر درود و سلام کا نذرانہ بھیجتے ہیں، آج وہی مہمان ذی وقار تشریف لا رہے ہیں۔ اے باری تعالی، ہمیں اپنے اس رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بے نقاب جلوہ عطا فرما، ہمیں بھی ان کے دیدار کی اجازت عطا فرما۔ اللہ پاک نے ان مقرب ملائکہ کی دعا کو شرف قبولیت بخشا اور فرمایا کہ تم ساری کائنات آسمانی سے سمٹ کر اس درخت سدرۃ المنتہا پر بیٹھ جاؤ، اور فرمایا جب میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری آئے تو تم سب بھی زیارت کر لینا۔ فرشتے ہجوم در ہجوم امڑ آئے اور سدرہ پر جمع ہو گئے۔ جمال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھنے کے لیے فرشتوں کے ہجوم نے سدرہ کو ڈھانک لیا کہ وہ درخت ان کے نور کے سائے میں آ گیا۔ سورہ نجم میں ارشاد ہوتا ہے، جبکہ نور حق سدرۃ المنتہا پر چھا رہا تھا جو چھا رہا تھا۔ قصیدہ بردہ شیخ البوصیری رحمت اللہ علیہ کی شرح میں علامہ عمر بن احمد خطبوطی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں،
اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معراج شریف کی حکمت کی طرف اشارہ ہے، اور وہ یہ کہ 4000 سال سے بڑے درجے کے فرشتوں کی مجلس میں 4 مسائل پر بحث ہو رہی تھی، لیکن وہ اس کو حل نہ کر سکے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت ہوئی تو ان فرشتوں کو یقین ہوا کہ یہ مشکل مسائل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی سے حل ہو سکیں گے، تو ان سب فرشتوں نے اپنی مشکل کشائی کے لیے بارگاہ الہی میں نیاز بندی اور زاری سے استدعا کی، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی طرف بلایا اور قاب قوسین اور ادنیٰ کے مقام سے مشرف فرمایا، اور وہاں جو وحی ہوئی اس میں سے ایک یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے اپنے رب کریم کو احسن صورت میں دیکھا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ کون سے مسائل ہیں جن میں بڑے مرتبے والے فرشتے بحث کر رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرض کی، اے میرے رب، تو ہی جانتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنا بے مثل قدرت کا ہاتھ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دونوں کندھوں کے درمیان رکھا، حتیٰ کہ اس کی ٹھنڈک کا اثر، فیضان خداوندی کا ظہور نبی کریم نے اپنے سینے میں پایا۔ اس کے بعد فرمایا، اے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جانتے ہو کہ وہ کون سے مسائل ہیں جن میں بڑے مرتبے والے فرشتے بحث کر رہے ہیں اور الجھے ہوئے ہیں اور اس کا حل نہیں پا سکتے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرض کی، ہاں، 4 مسائل، کفارات، منجیات، درجات اور مہلکات ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، سچ کہا آپ نے اے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو خطاب کر کے ارشاد فرمایا کہ اے میرے فرشتوں، اب تم نے اپنی مشکلات کا حل کرانے کا موقع پا لیا ہے، لہٰذا تم اپنی مشکلات کا حل حاصل کر لو۔ اس پر حضرت اسرافیل علیہ السلام نے عرض کی، کفارات کیا ہیں؟ یعنی وہ کون سے کام ہیں جن کے سبب اللہ تعالیٰ بندوں کے گناہوں کو بخش دیتا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ 3 کام ہیں۔ ایک یہ کہ سخت سردی وغیرہ میں وضو کو مکمل کیا جائے، یعنی تمام اعضائے وضو پر پورے طور پر پانی پہنچایا جائے تاکہ وضو صحیح، کامل و مکمل ہو جائے۔ تو ایک یہ کام گناہوں کی مغفرت کا موجب ہے۔ دوسرا یہ کہ نماز کو باجماعت ادا کرنے کی نیت سے پا پیادہ چل کر جانا۔ تیسرا یہ کہ ایک نماز کی ادائیگی کے بعد دوسری آنے والی نماز کے انتظار میں بیٹھنا۔ پھر میکائیل علیہ السلام نے عرض کی، درجات کیا ہیں؟ یعنی وہ کون سے کام ہیں جن سے انسان کے درجے بلند ہوتے ہیں؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے بھوکوں کو کھانا کھلانا اور سلام کو لوگوں میں عام کرنا، یعنی واقف و ناواقف کو سلام کرنا، اور رات کے وقت نماز نوافل پڑھنا جب لوگ سوئے ہوئے ہوں۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی، منجیات کیا ہیں؟ یعنی وہ کون سے کام ہیں کہ جن پر عمل کرنے سے عذاب سے نجات ملتی ہے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ وہ کام ہیں ظاہری اور پوشیدہ حالت میں ہر طرح اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا خوف رکھنا، اور فقر و غنا، غریبی و مالداری، ہر 2 حال میں میانہ روی اختیار کرنا، اور غصے و نرمی دونوں حالتوں میں یکساں عدل و انصاف کرنا۔ پھر اسرائیل علیہ السلام نے عرض کی کہ مہلکات کیا ہیں؟ یعنی جن کاموں کے کرنے سے انسان ہلاک ہو جاتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ 3 کام ہیں۔ ایک یہ کہ بخیل کی اطاعت، یعنی بخیل جس طرح حکم کرے اس پر عمل کرتا چلا جائے اور کنجوسی اختیار کیے رکھے۔
دوسرا یہ کہ خواہشات نفس کی اتباع کی جائے، تیسرا یہ کہ انسان اپنے آپ کو دوسروں سے اچھا گمان کرے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میرے حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام سوالات کے جواب درست بیان فرمائے ہیں، اور جو کچھ کہا ہے وہ سب صحیح اور سچ کہا ہے۔ اللہ تعالیٰ خود بھی براہ راست فرشتوں کی مشکل حل فرما سکتا تھا، مگر اللہ تعالیٰ نے دنیا والوں کو یہ بتلانا چاہا کہ میری بارگاہ میں ابلیس کی طرح براہ راست آنے کی جرات نہ کرو، بلکہ میرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ عظمیٰ کے ذریعے رسائی حاصل کیا کرو۔ اور دوسرے یہ کہ منشائے ایزدی میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کا اظہار مقصود تھا۔ اس مقام پر حضرت جبرائیل علیہ السلام رک گئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم سب کے لیے ایک جگہ مقرر ہے، اب اگر میں ایک بال بھی آگے بڑھوں گا تو اللہ تعالیٰ کے انوار و تجلیات میرے پروں کو جلا کر رکھ دیں گے، یہ میرے مقام کی انتہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفعت و عظمت کا یہ مقام ہے کہ جہاں روح الامین کی حد ختم ہو جائے وہاں سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرواز شروع ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، کیا تیرے دل میں کوئی حاجت اور آرزو ہے جسے میں تیرے رب تک پہنچا دوں؟ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی کہ میرے دل میں فقط ایک آرزو ہے جو آپ میرے رب تک پہنچا دیجئے، وہ یہ کہ قیامت کے دن جب آپ کی گناہگار امت پل صراط سے گزرنے لگے اور گزرتے وقت اس کے قدم لڑکھڑانے لگیں تو باری تعالیٰ مجھے اس امر کی اجازت دے دیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لیے پل صراط پر اپنے پر بچھا دوں تاکہ وہ سلامتی سے گزر سکیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں تیری یہ خواہش تیرے رب تک پہنچا دوں گا اور وہ اسے ضرور پورا فرمائے گا۔ یہاں سے سفر معراج کے تیسرے مرحلے کا آغاز ہوا۔ سدرۃ المنتہا سے وصال الہی تک سفر معراج کا نقطہ عروج ہے۔ تاجدار انبیاء حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب انوار و تجلیات کی اگلی منازل کی طرف روانہ ہوئے تو جبرائیل اور براق ساتھ نہ تھے۔ آپ یکتا و تنہا ہی اپنے خالق کائنات کے اذن سے روانہ ہوئے۔ اللہ رب العزت نے اپنے مہمان عرش کی سواری کے لیے ایک سبز رنگ کا ملکوتی اور نورانی تخت بھیج دیا۔ اس تخت کا نام زخرف تھا۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عرش مولا تک پہنچایا گیا۔ عرش پاک پر قدم مقدس رکھنے سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نالین پاک اتارنے کا ارادہ فرمایا تو عرش نے روتے ہوئے عرض کی، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنے نالین مقدس نہ اتاریے اور مجھ کو غبار پاک کی نعمت سے محروم نہ کیجیے۔ پھر ندا آئی، میرے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نالین اتارنے کی ضرورت نہیں، بمیں نالین عرش پر آ جائیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرض کی، اے رب دو جہاں، تو نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وادی طور سینا میں داخل ہونے سے پہلے جوتے اتار دینے کا حکم دیا تھا، یہ تو تیرا عرش پاک ہے، پھر مجھے یہ حکم کیوں نہیں؟ فرمایا، وہ طالب تھے اور تم میرے مطلوب بھی ہو اور محبوب بھی۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرش پاک پر بمیں نالین قدم رنجا فرمایا۔ جب سدرۃ المنتہا کی منزل گزر چکی، جب فرشتوں کا استقبال پیچھے رہ گیا تو آگے ایک نور تھا اور دیکھنے والے کو اس نور کے سوا کچھ نظر نہ آتا تھا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس نور میں غائب کر دیا گیا تو دیکھنے والی آنکھ آپ کو دیکھنے سے قاصر تھی۔ اب کسی کو معلوم نہ تھا کہ یہ نور کیا ہے، کیسا ہے، کہاں سے ہے،
کہاں تک ہے، کہاں جانے والا ہے۔ اس اثارے نور میں داخل ہونے کے بعد مہمان ذی حشم حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرش معلیٰ کی سیر کی۔ اس کے بعد مہمان مکرم کو بڑی عزت، وقار اور تمکنت کے ساتھ آگے لے جایا گیا۔ سب سے پہلے اللہ پاک کے اسماء کے پردے ایک ایک کر کے گزرتے رہے اور ہر اسم مبارک کے رنگ سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گزارا گیا۔ مواہب الدنیا میں ہے کہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرش کے قریب پہنچے تو تمام حجابات اٹھا دیے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لامکاں کی حدود میں داخل ہو گئے۔ ندا آئی، اے حبیب ٹھہریے، آپ کا رب آپ کو لینے آ رہا ہے۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب میری رب العالمین سے ملاقات ہوئی تو میں نے عرض کی، التحیات للہ والصلوات والطیبات، میری تمام قولی، مالی اور بدنی عبادتیں صرف اللہ تعالی کے لیے ہیں۔ جواب میں حسب قاعدہ اللہ تعالی نے بھی تحائف پیش کیے۔ فرمایا، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے لیے سلامتی، اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں بطور تحفہ ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں قبول فرمایا، مگر ساتھ ہی اپنی اس سلامتی میں اپنی امت کے گناہ گار لوگوں کو بھی شامل فرمایا اور عرض کیا، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، سلامتی ہو ہم پر، یعنی میرے ساتھ میری امت کے گناہ گاروں پر بھی اور اللہ کے نیک بندوں پر۔ جب اتنی گفتگو ہو چکی تو ملائکہ بھی پکار اٹھے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ اس واقعے کو قرآن مجید اس طرح بیان فرماتا ہے، سورہ نجم میں ارشاد ہوتا ہے، جو بڑا زور آور ہے بس وہ ظاہر ہوا اور وہ آسمان کے اونچے کنارے پر تھا۔ اس آیت کی تفسیر میں مفسر قرآن حضرت امام رازی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سرور دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شب معراج آسمان بری کے بلند کناروں پر پہنچے تو تجلی الہی متوجہ ہوئی۔ صاحب تفسیر روح البیان فرماتے ہیں کہ فاستویٰ کے معنی یہ ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے افق اعلیٰ یعنی آسمانوں کے اوپر جلوہ فرمایا۔ پھر وہ مبارک گھڑی بھی آ گئی کہ محبوب رب کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حرم الہی میں پہنچے اور اپنے سر کی آنکھوں سے عین عالم بیداری میں اللہ تعالی کی زیارت کی۔ قرآن مجید اس ملاقات کا منظر ان دلکش الفاظ میں یوں بیان کرتا ہے، پھر قریب ہوا، پھر اور بھی نزدیک ہوا، پھر فاصلہ 2 کمان کے برابر رہ گیا یا اس سے بھی کم۔ روح البیان میں آتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے قرب سے مشرف ہوئے، یا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو اپنے قرب سے نوازا۔ جب حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بارگاہ الہی میں پہنچے تو ارشاد ہوا، پھر اللہ نے اپنے بندے کی طرف وحی فرمائی جو بھی وحی فرمائی۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ وحی اللہ تعالیٰ نے براہ راست اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرمائی، درمیان میں کوئی واسطہ یا وسیلہ نہ تھا۔ اس وقت اللہ جل شانہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے باتیں کی، فرمایا کہ مانگو کیا مانگتے ہو؟
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرض کی، اے اللہ، تو نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا اور انہیں بڑا ملک دیا، موسیٰ علیہ السلام سے تو نے باتیں کی، داؤد علیہ السلام کو عظیم الشان سلطنت دی اور ان کے لیے لوہا نرم کر دیا، سلیمان علیہ السلام کو تو نے بادشاہت دی، جنات، انسان، شیاطین، ہوائیں ان کے تابع فرمان کی، اور وہ بادشاہت دی جو کسی کے لائق ان کے سوا نہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کو تو نے توریت اور انجیل سکھائی، اپنے حکم سے اندھوں اور کوڑھیوں کو اچھا کرنے والا اور مردوں کو زندہ کرنے والا بنایا، انہیں اور ان کی والدہ کو شیطان مردود سے بچایا کہ اسے ان پر کوئی دخل نہ تھا۔ میری نسبت فرمان ہو۔ رب العالمین نے فرمایا، تو میرا خلیل ہے، تورات میں نے تجھے خلیل الرحمن کا لقب دیا ہے، تجھے تمام لوگوں کی طرف بشیر و نذیر بنا کر بھیجا ہے، تیرا سینہ کھول دیا ہے، تیرا بوجھ اتار دیا ہے، تیرا ذکر بلند کر دیا ہے، جہاں میرا ذکر آئے وہاں تیرا ذکر بھی ہوتا ہے، اور تیری امت کو میں نے سب امتوں سے بہتر بنایا ہے جو لوگوں کے لیے ظہور میں لائی گئی ہے، تیری امت کو بہترین امت بنایا ہے، تیری ہی امت کو اولین اور آخرین بنایا ہے، میں نے تیری امت میں ایسے لوگ بنائے ہیں جن کے دل میں الکتاب ہے، تجھے از روئے پیدائش سب سے اول کیا اور از روئے بعثت کے سب سے آخر کیا اور از روئے فیصلہ کے بھی سب سے اول کیا، تجھے میں نے 7 ایسی آیتیں دیں جو بار بار دہرائی جاتی ہیں، جو تجھ سے پہلے کسی نبی کو نہیں ملی، تجھے میں نے اپنے عرش تلے سے سورہ بقرہ کے خاتمے کی آیتیں دیں جو تجھ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دی گئیں، میں نے تجھے کوثر عطا فرمائی، اور میں نے تجھے اسلام کے 8 حصے دیے، اسلام، ہجرت، جہاد، نماز، صدقہ، رمضان کے روزے، نیکی کا حکم، برائی سے بچنا، اور میں نے تجھے شروع کرنے والا اور ختم کرنے والا بنایا۔ پس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے، مجھے میرے رب نے 6 باتوں کی فضیلت مرحمت فرمائی، کلام کی ابتدا اور اس کی انتہا دی، جامع باتیں دیں، تمام لوگوں کی طرف خوشخبری دینے والا اور آگاہ کرنے والا بنا کر بھیجا، میرے دشمن مجھ سے مہینہ بھر کی راہ پر ہوں، وہیں سے ان کے دل میں میرا روب ڈال دیا گیا، میرے لیے غنیمتیں حلال کی گئیں جو مجھ سے پہلے کسی کے لیے حلال نہیں ہوئیں، میرے لیے ساری زمین مسجد اور وضو بنائی گئی، پھر راز و نیاز کی گفتگو ہوئی، اسرار و رموز سے آگہی فرمائی جسے اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوق سے پوشیدہ رکھا، اس گفتگو کا علم اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کو ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، جو کچھ ان کی آنکھوں نے دیکھا ان کے دل نے اس کو جھوٹ نہ مانا۔ شب معراج میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاکیزہ نگاہوں نے انوار و تجلیات اور برکات الہی دیکھے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ کے دیدار پر نور سے مشرف ہوئے۔ آنکھوں نے جو دیکھا ان کے دل نے اس کی تصدیق کی، یعنی آنکھ سے دیکھا اور دل نے گواہی دی، اور اس دیکھنے میں شک یا وہم نے راہ نہ پائی۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں اپنے محبوب کی آنکھوں کا ذکر فرماتا ہے، ان کی آنکھ نہ تو کسی اور طرف مائل ہوئی اور نہ ہی حد سے بڑھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شب معراج کی رات اس مقام پر پہنچے جہاں عقلیں دنگ رہ جاتی ہیں، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیدار الہی سے مشرف ہوئے، تو اس موقع پر آپ نے دائیں بائیں کہیں بھی نہ دیکھا، نہ آپ کی آنکھیں بہکیں بلکہ خالق کائنات کے جلووں میں گم رہیں۔
واقعہ معراج کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں مزید ارشاد فرماتا ہے، بے شک انہوں نے معراج کی رات اپنے پروردگار کی قدرت کی بڑی نشانیاں دیکھی۔ معراج کی رات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس آنکھوں نے اللہ تعالیٰ کی بڑی بڑی نشانیاں، ملک و ملکوت کے عجائبات کو ملاحظہ فرمایا، اور تمام معلومات غیبیہ کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو علم حاصل ہو گیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے اپنے رب کو حسین صورت میں دیکھا، پھر اس نے میرے دونوں کندھوں کے درمیان اپنا ید قدرت رکھا، اس سے میں نے اپنے سینے میں ٹھنڈک پائی اور زمین و آسمان کی ہر چیز کو جان لیا۔ ایک موقع پر مزید ارشاد نبوی ہوتا ہے، صحیح مسلم میں ارشاد ہوتا ہے، میں نے اپنے رب کو اپنی آنکھوں اور اپنے دل سے دیکھا۔ دیدار الہی کا ذکر ایک اور حدیث میں اسی طرح فرمایا، میرے رب نے مجھ سے کلام فرمایا اور میں نے اپنے رب کو اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھا اور اس نے میری طرف وحی فرمائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ شب معراج حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے سر کی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کی ذات کا مشاہدہ فرمایا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس بات پر تعجب کیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے خلیل بنایا، موسیٰ علیہ السلام کو کلام سے سرفراز کیا، اور سید المرسلین نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے دیدار کا اعزاز بخشا۔ حضرت امام احمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں حدیث حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قائل ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا۔ حضرت خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قسم کھاتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شب معراج اللہ تعالیٰ کو دیکھا۔ سرور دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شب معراج میں اللہ تعالیٰ نے 5 تحفے عطا فرمائے۔ پہلا تحفہ سورہ بقرہ کی آخری 3 آیتیں، جس میں اسلامی عقائد، ایمان کی تکمیل اور مصیبتوں کے ختم ہونے کی خوشخبری دی گئی ہے، اور ایک روایت کے مطابق آخری 2 آیتیں آمن الرسولوں سے آخر تک سوتے وقت پڑھنے سے جان، مال، ایمان، عزت و آبرو کی حفاظت ہوگی۔ دوسرا تحفہ یہ دیا گیا کہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جو شرک نہ کرے گا وہ ضرور بخشا جائے گا۔ تیسرا تحفہ یہ کہ امت پر 50 نمازیں فرض ہوں گی جو تخفیف کروا کر 5 رہ گئیں، اور ثواب 50 کا مقرر ہوا۔ چوتھا تحفہ یہ کہ جو شخص نیکی کا ارادہ کرے گا اور کسی وجہ سے نہ کر سکے گا تب بھی اس کو ایک نیکی کا ثواب ملے گا۔ پانچواں تحفہ یہ کہ جو کوئی شخص گناہ کا ارادہ کرے اور گناہ نہ کرے تو گناہ نہ لکھا جائے گا، اگر کیا تو ایک ہی لکھا جائے گا، اگر ارادہ پختہ کیا پھر عمل نہ کیا تو گناہ کا ارادہ چھوڑنے پر ثواب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی جانب سے یہ انعامات و تحائف لے کر اور جلوہ الہی سے مشرف ہو کر جب محبوب رب کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپسی کے لیے روانہ ہوئے تو چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دریافت کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ رب العزت کی بارگاہ سے اپنی امت کے لیے کیا تحفہ لائے ہیں؟ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اللہ نے میری امت کے لیے 50 نمازیں یومیہ عطا کی ہیں۔
موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ میں نے اپنی امت پر بہت محنت و مشقت کی تھی، جس سے حاصل ہونے والے تجربے کے نتیجے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس تشریف لے جائیے اور اللہ کی بارگاہ میں نمازوں میں تخفیف کی درخواست کیجیے۔ یا رسول اللہ، آپ کی امت 50 نمازوں کا بوجھ نہیں اٹھا سکے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مشورے پر عمل کیا اور وہاں سے پلٹے اور رب کائنات کے دربار میں حاضر ہوئے اور امت کے لیے 50 نمازوں میں کمی کی استدعا کی۔ اس طرح حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کردہ حدیث مبارکہ کے مطابق اس مرتبہ 5 نمازیں کم ہوئیں۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس واپس آئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ بوجھ بھی زیادہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر بارگاہ ایزدی میں ملتجی ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے مزید 5 نمازوں کی کمی فرما دی۔ یہ سلسلہ چلتا رہا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 9 بار اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور صرف 5 نمازیں باقی رہ گئیں۔ صحیح بخاری میں مروی حدیث مبارکہ کے مطابق 4 مرتبہ 10 نمازوں کی اور 5ویں مرتبہ 5 نمازوں کی کمی ہوئی۔ غرض جب 5 نمازیں رہ گئیں تو موسیٰ علیہ السلام نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پھر گزارش کی کہ آپ کی امت یہ 5 نمازیں بھی پوری طرح ادا نہیں کر سکے گی، لہٰذا ایک بار پھر بارگاہ خداوندی میں التماس کیجیے۔ اس پر تاجدار کائنات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اب کی بار مجھے جاتے ہوئے شرم آتی ہے۔ حدیث کے الفاظ اشارہ کر رہے ہیں کہ اللہ کی طرف سے اپنے محبوب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات ٹالنے کا تصور ہی نہیں۔ اگر ایک مرتبہ پھر حاضری ہو جاتی تو مزید کمی بھی ہو سکتی تھی، مگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود ہی حاضر نہ ہوئے۔ پھر جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے چلے تو اوپر سے آواز آئی، اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم اپنی بات بدلا نہیں کرتے۔ اگرچہ نمازیں تعداد میں 5 وقت کی ہوں گی، مگر ان کا ثواب 10 گنا دیا جائے گا۔ میں آپ کی امت کو 5 وقت کی نماز پر 50 وقت کی نمازوں کے برابر ثواب عطا کروں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بار بار لوٹ کر جانا آپ کی نبوت کا کمال تھا، اور ایک وجہ یہ بھی تھی کہ باری تعالیٰ کو اپنے محبوب کا بار بار دیدار بھی مقصود تھا۔ اہل محبت نے اس کی تعبیر ایک اور طرح سے بھی کی ہے، یعنی اس بار بار آنے جانے کا مقصد حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ایک دعا تھی جو انہوں نے طور پر مانگی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ رب العزت میں عرض کیا تھا، اے میرے رب، میں تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ بارگاہ الہی سے جواب ملا، اے موسیٰ، تو مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتا۔ بعض روایات میں بیان کیا گیا ہے کہ عشق و محبت میں سرشار ہو کر موسیٰ علیہ السلام نے بار بار سوال کیا تھا۔ کسی نے کہا 5 مرتبہ سوال کیا تھا، کسی کے مطابق 9 مرتبہ بارگاہ خداوندی میں گزارش کی، اور قاعدہ ہے کہ نبی کی درخواست رد نہیں کی جاتی۔ ہاں، ایسا ممکن ہے کہ کسی حکمت کے تحت اسے مؤخر کر دیا جائے یا کسی اور وقت کے لیے محفوظ کر لیا جائے، چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا معراج کی شب تک مؤخر کر دی گئی، اور آج اس کی قبولیت کا وقت تھا، لہٰذا انہیں چھٹے آسمان پر کھڑا کر دیا گیا اور حکم فرمایا گیا کہ آج میرا محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری تجلیات کا مظہر بن کر آ رہا ہے، تو اس کو دیکھتا جا اور اس آئینے میں میرے حسن کے پرتو سے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کرتا جا، لہٰذا میں اسے 50 نمازیں دے کر بھیجتا ہوں، تو کمی کے بہانے لوٹاتا جا۔ ہر بار محبوب خدا مجھے مل کر آئیں گے، تو اسے دیکھتا جا۔
اس طرح محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے اندر میرے جلوے کا نظارہ کرتے جانا۔ امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ پسند آنے کی صورت میں لائک اور شیئر ضرور کیجیے۔ ہماری نئی آنے والی تمام ویڈیوز سب سے پہلے دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ ہماری نئی آنے والی تمام ویڈیوز سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں۔ اللہ تعالیٰ آپ تمام دوستوں کا حامی و ناصر ہو۔ اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔